السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اور پولیٹیکل پارٹیز کے رد عمل۔ مریم نواز نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ تگڑے ہو کر ڈٹ جائیں، ادروائز اسٹیٹس کو جو ہے اسی کے اوپر آپ کو زندہ رہنا پڑے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بڑا امپورٹنٹ اور پاورفل اور میننگ فل قسم کی ٹویٹ ہے جس میں ڈٹ جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو کنفرنٹ کریں، جو بھی ڈیسیژن آئے گا اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فرحت اللہ بابر صاحب نے سیریز آف ٹویٹس کی ہیں جس میں 4-5 ٹویٹس کے اندر وہ عدلیہ کے اختیارات اور ججوں کو جو پرکس وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کے اوپر اپنی بڑی سخت قسم کی رائے دے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جس کے اندر آرٹیکل 191 کا حوالہ دے کر اختیارات کا جو توازن ہے اس میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کا کیا رول ہے اس کو ریسٹور کرنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لیے وقت ابھی ہے، بجائے بعد میں شور مچانے کے ابھی ایکٹ کریں۔ یہ دونوں اگر میسیجز میں سپریم کورٹ سے متوقع فیصلے کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ حکمراں اتحاد جو ہے بہت پاورفل قسم کا رد عمل دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اسٹریٹ پاور اپنی شاید دکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو آئین اور قانون کے اندر پارلیمان کو اختیارات دیے گئے ہیں اس کو استعمال کرنے کا سوچے۔ ایک ایشو ہے سپریم کورٹ کے سامنے 63A کے اوپر جو پریزیڈنشل ریفرنس میں وہ اپنی رائے دے چکے ہیں، اس کے ریویو کا معاملہ، اس کو سپریم کورٹ کو کسی صورت حل کرنا ہے، کیونکہ اس کو وجہ تنازع کے طور پر تمام حکمران کے اتحادی جو ہیں وہ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وجہ تنازع یہ ہے جس میں پریزیڈنشل ریفرنس کے اندر سپریم کورٹ نے رائے دی کہ جو اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرے گا، آئین کہتا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا ایسا ووٹ کرنے والا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے نوٹ کے اندر یہ 3-2 سے فیصلہ دیا جس میں موجودہ چیف جسٹس بھی شامل ہیں کہ نہ صرف وہ ڈی سیٹ ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، آئین کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تو سپریم کورٹ اس نقطے کی وضاحت کی طرف آ جاتی ہے تو معاملات ہو سکتا ہے حل کی طرف چل پڑیں۔ اگر سپریم کورٹ اسی پوزیشن پہ رہتی ہے جو آج صبح انہوں نے فیصلہ لیا کہ فل کورٹ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں مطالبہ، یہی 3 رکنی بینچ سنے گا، اور اسی 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا ہے وہ ابھی سے تھوڑی دیر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جو مہمان شخصیات ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں، پاکستان سے زبیر صاحب ویری وارم ویلکم۔ یاسین آزاد صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جنرل معین الدین حیدر ہمارے ساتھ ہیں، سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ زبیر صاحب پی ایم ایل این سے ہمیں کیا توقع رکھنی چاہیے؟ مریم کا اگر ٹویٹ سامنے رکھوں تو وہ تو ڈٹ جانے کا مشورہ دے رہی ہیں، تو شہباز صاحب کو تو پہلے چائے وائے پلائیں اگر ڈٹ جانے کا مشورہ دینا ہے۔ شہباز صاحب بھی تیار ہے، ڈٹ جانے سے بہت سی چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سیٹ بیک ہو تو آپ کو ریاکشن کیسے، ایک تو آپ بالکل ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، باڈی لینگویج آپ کی شولڈرز گر جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور اب میرا سب سے اچھا سیاسی کیا جوابی وار کیا ہوگا، جوابی وار کیا ہوگا۔ اور جوابی وار ظاہر سی بات ہے ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہماری جو مین مخالف جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے ساتھ سیاسی لحاظ سے ہمیں کس طرح سے فوقیت ملے گی۔ اس میں توڑ پھوڑ وغیرہ کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ کی سوورینٹی اور اس کو دوبارہ مقام دلانا، اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو پوائنٹ آف کنٹروورسی بنا کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو کل شاید آپ نے فالو بھی کیا ہوگا، وہاں عرفان قادر صاحب جب آرگومنٹس دے رہے تھے تو سر ایک یہاں سوال پوچھ لوں، جو پارلیمان کے اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے، تو کیا آپ اس کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھیں گے؟ استعمال کرنے کا ارادہ مطلب ان سینس کہ پارلیمنٹ ہیز ٹو کم ود مور کلیئرٹی ان ٹرمز آف دا لاز دیٹ اٹ فریمز، کہ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی۔ ایبسلیوٹلی، کیونکہ ری رائٹ تو نہیں کر سکتی نا کانسٹیٹیوشن کو، جو پہلی دفعہ انہوں نے کیا تھا حمزہ شہباز کے فیصلے میں، وہ ری رائٹ کیا تھا نا کانسٹیٹیوشن کو، جو آپ نے کہا کہ جی ووٹ ادروائز اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ فلور کراسنگ کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب میرے سامنے جو آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی انتظار کرنا پڑے گا وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، اس سے پہلے آپ اپنے جوابی انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے انہیں انتظار کرنا پڑے گا، آپ کے جوابی اقدامات تیار ہوں گے؟ اقدامات تیار ہوں گے، پلان بی، پلان سی، پلان اے بی سی ہے آپ کے پاس؟ اے تو یہی ہے نا جو سامنے ہو رہا ہے، جو اے تو وہی ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا بال کورٹ کے، تو پلان بی ہوگا آپ کا پارلیمان اور جو بھی دوسرے پلان سی ہوگا جو ایگزیکٹو
اتھارٹی ہے حکومت کے پاس, ایگزیکٹو اتھارٹی میں کچھ پاورز ہیں وفاق کے پاس ایسے؟ جی بہت ہیں. کیا کیا کر سکتے ہیں وہ تو آپ پلان بھی جب دیکھیں گے تو آپ گورنر سندھ رہے ہوئے ہیں, گورنر اور وفاق کے اختیارات کے تحت بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی سب کیے جا سکتے ہیں. وہ کیا یہ تو نہیں ہاتھ پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں وہ دیا کیا جا ہو سکتا. سکتے ہیں, تھوڑی روشنی تو ڈالیں. آپ خود میرے گورنر تو نہیں, وہ یاسین آزاد صاحب زیادہ صحیح اس کی آپ تھوڑا اشارہ کر دیں, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں آپ ان سے پوچھ لینا, وہ کل تھے بھی کورٹ میں, آج بھی شاید ہوں گے. آج تو یاسین آزاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یاسین آزاد صاحب, جو رد عمل ہے مریم کا اور بلاول کا, جو انہوں نے فرحت اللہ بابر کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا, تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ جوابی وار کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کریں گے اور ریئیکٹ پاورفلی کریں گے. دیکھیں ندیم صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں اگر دستور کے مطابق چلیں اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. آپ نے عمران خان کا 3.5 سال کا دور دیکھا, اور اس 3.5 سال کے دوران عدلیہ نے کسی قسم کا کوئی کارروائی نہیں کی, لیکن موجودہ حکومت کے بنتے ہوئے ہی بہت سارے معاملات جو ہے نا چلنا شروع ہو گئے. آپ جو صورتحال ہے, جس سوال کے آپ جواب چاہتے ہیں, میرا جواب یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے 6 سابق پریزیڈنٹ اور موجودہ پریزیڈنٹ ہم سپریم کورٹ میں گئے, اور ہم نے متفقہ طور پر آنریبل سپریم کورٹ کی 3 بینچ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بہتر یہی ہے کہ جتنی ریویو پٹیشن ہیں یا دوسری سپریم کورٹ بار کی پٹیشن ہے, اور اس کیس کو ایک ساتھ سنا جائے, تاکہ یہ جو کرائسس اس ملک کے اندر آئینی طور پر آپ کے ججمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کے ختم ہو جائیں. فل کورٹ کا ججمنٹ آ جائے گا تو معاملات کافی بہتری کی طرف چلے جائیں گے. تقریباً 3-4 گھنٹے تک صرف اس پوائنٹ پہ آرگومنٹ ہوتے رہے کہ کیا فل کورٹ بنانا چاہیے یا اسی بینچ کو کیس چلانا چاہیے. 3-4 گھنٹے کے وقفے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ فل بینچ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ جج صاحبان چھٹی پہ ہیں, وہ چھٹی سے آ نہیں سکتے, اور سپٹمبر تک ہم ویٹ کر نہیں سکتے. اب جو آئینی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63 دیکھ لیں, 3A دیکھ لیں, تو وہاں جو آنریبل سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے ججمنٹ دیا, اس ججمنٹ کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا طریقہ کار 63A یہ کہتا ہے کہ جب وہ ووٹ ڈال لیں گے, پارٹی ڈسپلن کے خلاف ڈالیں گے, ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا, لیکن اس کی کارروائی جو ہے پارٹی ایکٹ بعد میں کرے گا, جو آئین کا 63 پرووائڈ کرتا ہے. ہماری جو لیگل فیلڈ کے لوگ ہیں, ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو 2 جج صاحبان کا ججمنٹ ہے وہ آئین کے آرٹیکل 63 کے عین مطابق ہے, چونکہ ان 2 کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو نہیں لیں, ہمیں کسی قسم کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ 63A پرووائڈ کرتا ہے ہر چیز کا حل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر بات کا حل پیش کرتا تھا تو یہ فائنڈنگ دینے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. ایک بات. نمبر 2, ایک دفعہ مقابلہ ہوا, حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کے وہ جیت کے, اور جیتنے کے بعد جو ادر سائڈ کینڈیڈیٹ تھا وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے. میرے نزدیک جب یہ الیکشن ہو گیا, ایک فریق بائیکاٹ کر کے اگر چلا جاتا ہے تو بہتر یہی تھا کہ اس معاملے کو ایز اٹ از رہنے دیں, اور لیکن چونکہ آپ نے ان 25 ووٹوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, تو اس کی وجہ سے ایک لیگل کمپلیکیشن پیدا ہوئی. پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, آنریبل سپریم کورٹ نے بجائے کوئی آرڈر کرنے کے 2 پارٹیوں کو کمپیل کیا کہ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کریں, اور کوئی ججمنٹ نہیں آیا بلکہ کمپرومائز کی صورت میں ایک آرڈر سامنے آیا, اور آپ نے اس کو مشروط کر دیا جو 20 سیٹوں پہ جنرل الیکشن ہو رہے تھے کہ اس کے بعد جا کے آپ کو جو ہے نا چیف منسٹر کا الیکشن کرانا ہے. مشروط کر دیا, انہوں نے مان لیا, اور وہ مشروط کر کے اب چونکہ جو پہلا ججمنٹ ہے 63A کا, اس ججمنٹ کے اندر آپ نے بالکل واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ جناب یہ 5 جو آدمی ووٹ پارٹی ڈائریکشن کے مطابق نہیں دے گا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو یہاں اگر دونوں خطوط کو ملاحظہ کریں تو جو خط عمران خان صاحب نے لکھا تھا اور جو خط چودھری شجاعت صاحب نے لکھا تھا, دونوں کے کنٹینٹس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پارٹی کے چیف نے یہ کہہ دیا
کہ اور باقاعدہ واضح ڈائریکشن دے دی کہ آپ نے یہ ووٹ جو ہے حمزہ شریف کو دینا ہے. تو اب جب اگر پارٹی کی ڈائریکشن ہے، آپ 2 دن سے آپ لگاتار اس بات کو بحث کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ پارٹی چیف جو ہے از آل ان آل، وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور کل میں پورا دن آنریبل سپریم کورٹ میں رہا تو آنریبل سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو جو آبزرویشن آتے ہیں، میرے نزدیک وہ آبزرویشن چینل پہ نہیں آنے چاہیے. تو اس آبزرویشن میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو صورتحال اب تبدیل ہو گئی، اور جو ججمنٹ 2018 میں یا 2015 میں جس میں آنریبل چیف آف جسٹس بھی پارٹی تھے، اور وہ ججمنٹ کے مطابق کل آنریبل سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ ججمنٹ جواب کافی لمبا ہو گیا. جنرل معین صاحب کو ساتھ شامل کر لیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل معین الدین حیدر صاحب، اگر تناؤ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سڑک پہ معاملہ چلا جاتا ہے اور حکمراں اتحاد اس کو رد عمل دینا چاہتا ہے، تو ایک انارکی والی کیفیت ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے، جہاں انٹیریئر منسٹر کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ نہیں بنتی تو ہم قبول نہیں کریں گے، اور بائک آؤٹ آج انہوں نے کر بھی دیا. تو ہم ایک ایسی سچویشن ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نو ٹرسٹ، ہمارا آپ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. کیا بنے گا؟ جی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بغداد پر ہلاکو خان کا حملہ ہونے والا تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے آخری کھانے پر خمیری روٹی کھائی تھی یا کیا کھایا تھا، اور بہت غیر ضروری باتوں میں، بحثوں میں پوری قوم کو الجھایا ہوا تھا. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو قانونی بحث ہم سن رہے ہیں، 63A کی تشریح بائی لائرز اینڈ بائی بیرسٹرز اینڈ بائی ایکس صدور جو بتا رہے ہیں، اس کو کتنے % پاکستانی سمجھتے ہیں؟ پاکستان کے کروڑوں عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اچھی حکومت چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں. ان کو کس چکروں میں پھنسایا جا رہا ہے؟ قانونی بحثوں میں پھنسایا جا رہا ہے، اور کوئی اسٹیبلٹی پچھلے چند مہینوں سے ملک میں نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب کہ کس طریقے سے اس کو مطلب کہ ہم چیزوں کو سنبھالیں گے؟ یعنی دنیا کی معیشت جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور پاکستان کو معیشت سنبھالنے کے بجائے اور ضروری کام کرنے کے بجائے قوم کو کس بحث میں الجھایا جا رہا ہے، اور کیسی کیسی بحثیں چھیڑی جا رہی ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فلانا سٹانس کر دیں گے، کوئی ٹویٹ چلا رہا ہے. کیا انارکی پھیلائی جا رہی ہے، قوم میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے. قوم تو امید کرتی ہے اپنے پولیٹیکل لیڈر سے کہ وہ ملک کو اسٹیبلٹی دیں گے، تو ملک کو اچھی حکومت دیں گے، اچھی گورننس دیں گے، جس میں عوام کے مفاد کا بھی خیال ہوگا اور خالی اپنے مفاد کا خیال نہیں ہوگا. اور جس قسم کی بحث جاری ہے، جنرل صاحب آج 233 پہ $233 کا ریٹ ہو گیا ہے، اور جو مہنگائی اور بے روزگاری کی صورتحال بنتی جا رہی ہے پاکستان میں، تو سڑکوں پہ انارکی والی سچویشن کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کا ایک ایسا بڑا چیلنج آنے والا ہے جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ سڑک پہ ہونے کیا والا ہے. آنکھیں بند کر کے صرف ایک ڈرامہ چل رہا ہے جس کو آگے کوئی دیکھنے پہ تیار ہی نہیں ہے. ساری ذمہ دار ہیں اس کے. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ملک کے حال ہے آج کل بارشوں کی وجہ سے بہت مشکل آئی ہوئی ہے. روزگار جو ہے دہاڑی والوں کا مارا گیا ہے، لوگ اپنے کام پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. بزنس جو ہے وہ ڈپریس ہو گیا بیکاز آف رینز. کراچی کے میں دیکھ رہا ہوں جو حالات ہیں، مطلب یہاں جو ہمارا کمرشل ہب ہے اور باقی شہروں میں بھی. تو کریں کیا سر؟ تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے. بھائی کریں یہ خدا کے واسطے، یہ جو ہے اپنا چھوڑیں، اپنا جو ہے کنفرنٹیشن شروع کی ہوئی ہے اور بیٹھ جائیں، کوئی اس کا حل نکالیں. ہر چیز کو کورٹ میں لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں سیاستدان جو ہیں وہ اس جو ہے وہ اپنے مسئلے حل کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پیچیدہ مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں. تو کیوں نہیں حل نکال رہے بھائی؟ کیوں بار بار کبھی اس کورٹ میں، کبھی اس کورٹ میں، کبھی یہ کیا ہو رہا ہے مطلب، اور کب تک چلتا رہے گا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی کہے کہ اب بڑا ریسرچ کر رہے ہیں. جی جنرل معین صاحب نے ایشوز کے اوپر وہ جو فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں، ایشوز کی فرسٹریشن لوگ بھی ایک الگ چیز ہے. میں امریکہ کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. 2 دفعہ ابھی ٹرمپ اور بائیڈن کا جب الیکشن تھا تو کتنا جھگڑا ہوا. سر پارلیمان پہ چڑھائی ہوگی، کون سا امریکہ کا بلا ہوا؟ امریکہ کمزور ہو گیا. 2000 کا زیادہ ریلیونٹ ہے، جب بش اور ایل گور کا تھا تو ایک کورٹ، پہلے وہ اسٹیٹ کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور پھر واپس اسٹیٹ کورٹ، اور پھر ایل گور نے سڑک گرم نہیں کی، لیکن ٹرمپ نے تو سڑک گرم کر دی نا، تو پارلیمان پہ چڑھائی کر دی. آپ کریں گے؟ نہیں ابھی آپ تیاری میں. اچھا ہم نے غلط مسئلہ، غلط ایگزامپل ہی فالو کرنے ہیں.
نہیں تو اگر لیگل ایشوز کو انٹرپریٹیشن دیکھے نا, اٹس اے میٹر آف ہو رولز اب دا لارجسٹ پروونس آف دا کنٹری. یہ کوئی چھوٹا ایشو ہے؟ مطلب اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حملے کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ونس اینڈ فار آل, ندیم آپ میرے سے اگری کریں گے, اس وقت 4 پروونشل اسمبلیز ہیں, 1 نیشنل اسمبلی ہے. کسی ممبر کو یہ نہیں پتا کہ میں اگر پارٹی لائن کے اگینسٹ ووٹ ڈالوں گا تو اس کا اثر کیا ہوگا, مجھے کیا سزا ملے گی, کیا نہیں ملے گی, کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا مجھے ڈی سیٹ ہوگا ایک دفعہ یا پھر لائف سوال ہے. وہ سوال صحیح ہے کہ اس بحث کو میں سمجھ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, یاسین صاحب سمجھ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے 22 کروڑ لوگ تو روٹی پانی کے ہاتھوں بھوک سے بیٹھ گئے ہیں. صحیح ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو ہے, ایگزیکٹو کو اپنا کام کرنا ہے ٹو پرووائڈ ڈیلیوری اینڈ benefits to the people of پاکستان. اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک خبر ہم نے سنی اور میں نے جب اس کا فالو اپ کیا, وہ تھی سافٹ انٹرونشن کے حوالے سے. تو مجھے جو پتا چلا لبے لباب فیک تھا. نہیں فیک نہیں ہے, وہ میں نہیں مانتا فیک ہے. شہباز شریف صاحب کا نہیں, وہ شہباز کی وہ اسٹیٹمنٹ جو انصار عباسی کی, وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر انہوں نے میسج یہ دیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ جائیں, کوئی رضامندی کر لیں کسی معاہدے کے اوپر, تو اگر ان کو گارنٹی چاہیے تو ہم گارنٹی کریں. 12 ججز تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں, سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں گے. مطلب 12 ججز جو ہیں, 15 ججز وہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, لیکن کہہ رہے ہیں تمام متضاد سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ساتھ بیٹھ جائیں. تو کمال ہے, ویسے کمال ہے, 15 ججز کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کیا پیغام رسانی کیا ہوئی؟ یہ سافٹ انٹرونشن کی ایک تو کیا مطلب ہے سافٹ انٹرونشن کا؟ اس کا یہی کہ آپ لوگ رضامندی کریں تو ہم آپ کو جنرل صاحب ہی بتا سکتے ہیں. نہیں, پہلے آپ اس کی وضاحت کریں, پیغام رسانی کیا ہوئی کہ آپس میں پولیٹیکل فورسز بیٹھیں, کوئی رضامندی کریں الیکشن پروسیس کے اوپر, یہ میسج کنوے ہوا ہے. ایک سیکنڈ ندیم, وہ تو ہمیشہ سے چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو یا دوسرے وہ میڈیا ہو, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب مسئلے کا حل جو ہے بات چیت کے تھرو. کیا مطلب ہے؟ پارلیمان ہے, یہ آپ کو میسج, آپ کی حکومت کو بھی یہ میسج آؤٹ آف پارلیمنٹ آپ کی بات نہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں میسج کنوے ہوا ہے جی کہ آپس میں بات چیت سے سارٹ آؤٹ کریں. پاکستان اور متحمل نہیں ہو سکتا اس لڑائی کا, اس کا فالو اپ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ, عمران خان صاحب ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے, ایک کنڈیشن جو ریپیٹڈلی انہوں نے کہا ہے, پہلے ڈیٹ دیں ہمیں جنرل الیکشن کی, پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب اگر آپ پری کنڈیشنز ایسی ہوں گی جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا, تو پھر تو کوئی بات آگے کیسے بڑھے گی؟ آگے بڑھتی ہے نہیں, لیکن آپ کی میسیجنگ آپس میں چل رہی ہے آج کل. پتہ نہیں, میں تو اس سے کوئی سب سے زیادہ پتہ آپ کو ہونا چاہیے, آپ ہی کہتے ہیں پتہ نہیں. شائق عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شائق عثمانی صاحب, آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. فیصلہ ابھی آنا ہے, لیکن پی ایم ایل این سے مریم نواز کا ٹویٹ یہ ہے, وہ حکومت کو مشورہ دے رہی ہے کہ ڈٹ جاؤ. اور فرحت اللہ بابر صاحب نے ٹویٹس کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں پارلیمان اختیارات کا جو توازن ہے قانون سازی کے حوالے سے, آرٹیکل 191 کا حوالہ دے کے سپریم کورٹ اور پارلیمان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان اپنے اختیارات اب استعمال کرے. بلاول اس کو ری ٹویٹ آگے سے کر رہے ہیں. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا کلیئرلی انٹینٹ شو کر رہی ہیں کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی, یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا نا, کیونکہ جب فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, پارلیمنٹ میں فی الحال تو ان کی میجورٹی ہے شہباز شریف کی, ان کی پارٹی کی, تو اب اگر انہوں نے یہ فیصلہ کانفرنٹیشن کر لے لیا ہے, جو کہ صاف ظاہر ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے, تو اب ان کو اس کا کچھ کرنا تو ہوگا, فالو اپ تو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ یہی ہے کہ فالو اپ تو وہ یہی ہوگا کہ وہ یہی کریں گے کہ سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیے جائیں جہاں تک کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کا اختیار کیا ہے ان کے پاس سر؟ جی تھوڑا سا ہے, ان دا سینس کہ آرٹیکل 191 اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں وہ سپریم کورٹ خود ہی بنائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ابھی تک تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز جو تھے وہ سیکروسینکٹ ہیں, جس کو کہتے ہیں, اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا. وہ ان کی اپنی چیز تھی سپریم کورٹ کی. اب اس میں وہ انٹرفیئر کرنا شروع کریں گے. دوسری جو چیز وہ کریں گے وہ یہ کہ 184(3) اس میں چینجز لا سکتے ہیں, اس میں شاید ان کو پرابلم ہو, لیکن 191 میں تو ان کو پرابلم نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اس میں کافی بات چیت ہو رہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ایک لیٹر بھی سامنے آیا ہے ابھی. جی, آج ہی ان کا فائز عیسیٰ صاحب کا لیٹر سامنے آیا ہے. لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں بہت متنازع معاملہ ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل تشویش بات ہے؟
جی بالکل، یہ نارمل ابھی تک تو یہ پرنسپل رہا ہے یہ ججز کیس کے بعد کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی ایلیویشن ہوتی تھی. اور ابھی دیکھیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو 2-3 دفعہ بائی پاس کیا گیا اور ابھی تک ان کو بھی نہیں بنایا چیف سپریم کورٹ کا جج. تو اسی طرح سے اب یہ ایک اور بھی معاملہ اطہر منڈا کا آ رہا ہے. تو اب یہ سب چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسکریشن جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں وہ کوشش یہی کریں گے اسی طریقے سے سپریم کورٹ کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے سپریم کورٹ کی اس کی ڈسکریشنری پاورز کو کرٹیل کریں. ایک قسم کا کانفرنٹیشن کا ایلیمنٹ شروع ہو جائے گا. بینگ اے فارمر جج اور لا کے تو ایکسپرٹ اور قانون کے اور آئین کے تو آپ ہیں ہی, یہ کام کرنا چاہیے پارلیمان کو؟ میری نظر میں تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب یہ تو سیاسی بات ہے, اس میں قانون کی بات تو ہے نہیں, کیونکہ یہاں پہ تو ابھی تک تو زبیر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جسٹس صاحب وہ آپ اس کو کلیریفائی کریں کہ یہ جب یہ آیا تھا قانون ججز کی اپوائنٹمنٹ کا, تو پھر افتخار چودھری جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اس کو پھر ریجیکٹ کر دیا تھا اور فورس کیا تھا پارلیمنٹ کو کہ وہ چینج کرے, جس میں اختیارات جو پارلیمنٹ کے زیادہ تھے ججز کی اپوائنٹمنٹ پر وہ واپس لے لیے تھے. از دیٹ کریکٹ؟ آرٹیکل 18 کے بعد آرٹیکل 19 آیا تھا امینڈمنٹ. جی آئی ریمبر, ابھی کافی عرصہ ہو گیا یہ, لیکن آپ یاد آ رہا ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں. 19th امینڈمنٹ اسی لیے آئی تھی, سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی روشنی میں 19ویں ترمیم آئی تھی. جی ہاں, لیکن ابھی جو آج کل جو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں آپ, جو پرانی بات تو چھوڑ دیں, آج کل جو سچویشن ہے اس میں کافی ڈسکریشن ہے جو سپریم کورٹ کی جو. کیا اس ڈسکریشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سر؟ یس سر نو؟ میرے خیال میں تو ضرورت ہے, چونکہ کافی پرابلمز رہے ہیں سپریم کورٹ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں, اور کافی لوگوں نے اس پہ آبجیکشن ریز کی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کتنی دفعہ ان کو بائی پاس کر دیا گیا, کوئی وجہ نہیں بنا بیان کی انہوں نے کیوں ان کو. اچھا, اٹس اے ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام شائق عثمانی صاحب. شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ثواب دیدی اختیار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یاسین آزاد صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ سر میں جوڈیشل کمیشن کا 4 سال ممبر رہا ہوں. ججز کی اپوائنٹمنٹ میں میرا ایک طویل عرصہ گزرا ہے. ایکچولی 18 امینڈمنٹ کے بعد جب 19 امینڈمنٹ آئی تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پہلے چیف جسٹس اور 2 سینئر جج رکھے گئے تھے اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں, لیکن جج صاحبان نے اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے کمپیل کر کے پھر کیا کیا کہ 2 ججز کی تعداد بڑھائی, تو وہ ممبر جو ہو گیا, ایک چیف جسٹس ہو گیا, 4 سینئر جج ہو گئے سپریم کورٹ کے, اور ایک ریٹائر جج انہوں نے سپریم کورٹ کے لے لیا. تو اس طرح سے اکثریت ان کی ہو گئی. تو سر 4 سال کے پیریڈ میں نے دیکھا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے صورت میں جو ہم بار کونسل کے نمائندے تھے یا لا منسٹر یا اٹارنی جنرل ہوتا تھا, اٹارنی جنرل وغیرہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے, اس لیے کہ ان کی اکثریت ہو گئی تھی اور ان کو پتا تھا کہ جس آدمی کو ہم جج بنائیں گے وہی جج بنے گا. تو آج بھی 4 سال کا جو طویل عرصہ جو میں نے دیکھا, وہ چینل پہ میں پورا کا پورا بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. میں نے تو ایک دفعہ کمیشن کے اجلاس میں یہ بات بالکل واضح طور پہ کہی تھی کہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا گیا, جو پاکستان بار کونسل کی ریکویسٹ تھی کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے, تو میں نے میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پرانا قانون تھا وہ 100 درجے بہتر تھا بجائے اس کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 175A میں پاکستان بار کونسل نے رولز بنا کے دیے, ہمارے 5, 6, 7 سال سے رول پینڈنگ ہیں. کئی دفعہ میری موجودگی میں یہ میٹنگ ہوئی کہ رولز کو امینڈ کریں. ایک پوائنٹ پہ جھگڑا تھا, کم کرنے چاہیے یاسین صاحب, یس سر نو؟ سر میں وہی کہہ رہا تھا کہ کم کرنا چاہیے سر, ایک لمٹ کے اندر اگر وہ ثواب دیدی اختیارات استعمال کریں تو زیادہ مناسب ہے. اب جسٹس مقبول باقر صاحب کا یہ 2 دن پہلے آپ انٹرویو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ آپ سینئر ججز کو اگنور کرتے ہیں اور جونیئر ججز کا اپنی مرضی, ٹھیک ہے بنچ بنانا آپ کا رائٹ ہے, لیکن احساس معاملے میں سینئر ججز کو سپریم کورٹ کو اپنے ساتھ شامل میں کرنے میں کیا بات ہے. جیسے فیض عیسیٰ نے اس معاملے میں لیٹر لکھا چیف جسٹس کو, اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ آیا
کہ سینئر ججز کا ایک بریک قریب آ گئی ہے. آج خان صاحب جو معروف قانون دان ہیں انہوں نے بھی تقریر کے اندر یہ سوال اٹھایا ہے کہ جو اہم آئینی معاملات ہیں اس میں 5 سینئر موسٹ ججز کے اوپر پینل بننا چاہیے, بینچ بننا چاہیے. اس کو نظر انداز کرنا اور جسٹس فائز عیسیٰ کو جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو نہ شامل کرنا وہ غلط ہے. یہ حامد خان پبلک فورم کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں, تو معاملہ کافی پیچیدہ ہے. کچھ اس کے اوپر میرے خیال میں مزید بات کرتے ہیں. بریک لے لیں پہلے جی, بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. معین الدین حیدر صاحب, حل نکلنا چاہیے اور حل کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی سافٹ انٹرونشن کی خبر آ جاتی ہے یا لوگ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں سے حل نکلے گا. کیا حل پنڈی سے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ ماضی کے 2 تجربات جو ہیں ہمارے سامنے, پچھلے 30-40 سال کی سیاست دیکھیں تو نواز شریف اور پھر پی ٹی آئی اور عمران خان, دونوں کا حل پنڈی سے آیا تھا اور دونوں کا اب مسئلے کا حل دوبارہ ڈھونڈا جا رہا ہے. جی ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ملک کی تاریخ ہے جو ہم کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ فوج بھی سیاست میں اور ملک کی حکومت بنانے میں انوالو رہی ہے, اور اس کی بہرحال ایک مضبوط رائے ہے جو سیاسی پارٹیاں بھی سنتی ہیں اور اس کا فیصلہ بعض عوام بھی قبول کرتے ہیں. لیکن اب فوج کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے پرائمری رول کی طرف لوٹ جانا چاہتے ہیں اور ملک کی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ اچھی ایڈوائس تو دے سکتے ہیں, وہ ان لوگوں کو میز اٹھا سکتے ہیں, وہ ان کو کوئی لائے عمل سجیسٹ تو کر سکتے ہیں, کوئی ضامن بھی بن سکتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سافٹ انٹرونشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی مقصد ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے جس کا ذکر اذکار کافی دن سے سن رہے ہیں کہ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈر, اداروں کے جو ہمارے مین ادارے ہیں, وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ملک کو کس طرح ایک مشکل سے دلدل سے نکالا جائے اور کس طرح اس کو ترقی کی راہ پر ڈالا جائے. کے لیے جنرل معین صاحب, اس گرینڈ ڈائلاگ کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف, عمران خان اور آصف زرداری 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے سربراہان اکٹھے بیٹھیں اور جو یہ فیصلہ کریں دیگر سٹیک ہولڈر جس میں جوڈیشری اور فوج شامل ہے وہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں یا ایک ایگریمنٹ کریں براڈر فریم ورک پہ. ایسا ہوتا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھے ہوں 5 فریق؟ دیکھیے کیا نہیں ممکن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مجیب الرحمان صاحب کو قید کیا ہوا تھا اور اصغر خان نے کہا کہ ان کو بلاؤ تاکہ بیٹھ کے گرینڈ ڈائلاگ ایوب خان کے ساتھ ہو. وہ گرینڈ ڈائلاگ ہوا. تو یہ کمپرومائز تو ہمیشہ موجود رہتی ہیں. مقصد تو کوئی تھوڑی اچھی نیک نیت ہی ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں, ان کے لیڈر وہ اپنے ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر اور یہ جو کرسی کا کھیل ہے اس کو چھوڑ کر کیا پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور اس میں اگر سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا پاکستان آنا اچھا ہے اور زرداری صاحب کا اور عمران صاحب کا سب کا ساتھ بیٹھنا اچھا ہے, تو فوج اور باقی لوگ اس کی کوشش کریں اور یہ کام کریں اور کوئی اچھا لاہ عمل آگے کے لیے نکالیں تاکہ پاکستان کو یہ روزمرہ کی جو ہماری کمزور گورننس ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, یہ ختم ہو رہا. اب آگے چلیں, اپنا مقام حاصل کریں. جو سر نون لیگ کے فیصلے تو نواز شریف ہی کرے گا, شہباز شریف کے فیصلے نہیں ہو سکتے. ہم نے ریسنٹ 3 ماہ کی گورنمنٹ میں دیکھ لیا ہے. تو آپ کو اس کو انگیج کرنا پڑے گا اور اس کو انگیج کرنے کے لیے ساتھ آپ کو اشور کرنا پڑے گا کہ عمران خان اسی میز پہ بیٹھے ہوں اور جو فیصلے ہوں الیکشن کے حوالے سے, آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے, پھر ان کو متفقہ طور پہ قبول کر کے آگے بڑھا جائے تاکہ ہم دوبارہ کوئی ڈی چوک کا دھرنا نہ دیکھیں. اس سے آگے نکلنا پڑے گا نا, کوئی فیض آباد دھرنا نہ دوبارہ ہو جائے. یہ ہماری سیاست کا حصہ ہے, تاریخ ہے ہماری. اب یہ صحیح ہے. سب کو نیک نیتی کرنی ہوگی, اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا سب کو. آپ کیا کہتے ہیں زبیر صاحب؟ یہ کروشل مومنٹ ہے. بڑا اچھا ریفرنس دیا تھا مجیب الرحمان کا. غداری کے کیس میں اندر بند تھے اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ایوب خان نے بلائی تھی اور اس وقت کی اپوزیشن نے کہا کہ ان کو بھی بلائیں, اور ایوب خان نے جب ایگری کر لیا تو انہوں نے کہا نہیں, وہ کیسز بھی واپس لیں جو ایوب خان نے واپس لیے, اینڈ دیٹ فیسیلیٹیٹڈ ایوری تھنگ. تو ایک تو اس میں 2 چیزیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ جی کل کو اگر ہم الیکٹورل پروسیس میں جائیں گے کہ اگر جنرل الیکشن از دا اونلی سولوشن فار دیٹ,
تو پھر ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, کسی کے گلے شکوے نہیں رہنے چاہیے. 2018 ٹائپ الیکشن نہ ہو کہ پہلے کنوکشن کر کے جیلوں میں بند کیا جائے اور پھر اس کے بعد الیکشن کرائے جائیں. تو کیا اس طرح کی سوچ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے جو جنرل معین صاحب نے کہا؟ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بالکل تیار ہیں. ایون پلینگ فیلڈ ہو, جس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ نواز شریف کو وہی اختیار ہو جو عمران خان کو ہے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کا. دیکھیں, سب کو بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کہیں بات ہو رہی ہے جو جنرل معین صاحب کہہ رہے ہیں, کہیں بات ہو رہی ہے, کہیں سوچ ہے پنپ رہی ہو؟ کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. تو جنرل معین صاحب نے یہ سوچ دیا, آپ نے اس کو سپورٹ کیا, جسٹ یہ ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آج بھی اگر آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو آگے ملک اسی وقت چلے گا جب یہ چیزیں دیکھیں نا. یا تو یہ پھر بضد رہے کہ نہیں نواز شریف پر صحیح کیسز ہوئے تھے, ہم کہتے ہیں غلط ہوئے تھے, آگے بڑھیں گے کیسے پھر؟ آئی تھنک یہی وہ سافٹ انٹرونشن ہے جس کی طرف کہیں ذکر آتا ہے کہ کہیں بیٹھ جائیں اکٹھے, وہ یہی سافٹ انٹرونشن ہے. جی, اور دوسری بات یہ سب سے بڑی بات سب سے کہ عمران خان کیا کسی کے ساتھ بیٹھیں گے؟ عمران خان زرداری صاحب کے ساتھ. اور مریم نواز نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو اس دفعہ وہ جیل میں نہیں جانے دیں گے. بالکل 100%. دیر از اے تھاٹ پروسیس اور انہی لائن پہ کہیں نہ کہیں ذکر ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ سیاسی جماعتیں کہاں ہیں, سارے آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن کہیں یہ سوچ ہے. جو حکومت کی اتحادی جماعتیں وہ تو آن بورڈ ہیں, زرداری صاحب ہیں یا چودھری. کیا اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے اس کے اوپر؟ مجھے نہیں پتا بالکل بھی. اب یہ جنرل صاحب کو زیادہ پتا ہوگا. جنرل معین صاحب نے تو تجویز دی ہے, یہ جنرل معین صاحب نے تجویز دی ہے تو اپنے اس کو. یہ تو میری ذاتی تجویز ہے, میں کوئی کسی سے رابطے میں نہیں ہوں بھائی. کر لینا رابطہ جنرل صاحب. سر یا زبیر صاحب رابطہ کر سکتے ہیں تو یا آپ رابطہ کر سکتے ہیں, یہ دو کام آپ دونوں ہی کر سکتے ہیں سر. زبیر صاحب کا اچھا تجربہ ہے, پہلے بھی رابطے میں رہے ہیں یہ, اور ملاقات کے لیے گئے تھے, چلے جائیں. یاسین آزاد صاحب, جب گرینڈ ڈائلاگ کا تذکرہ آئے گا تو اس میں جوڈیشری کا رول ہے, کیونکہ آج یہ پر کاٹنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جوڈیشری کے اختیارات محدود کریں, 184(3) کے نیچے کریں, ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کریں, تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے جوڈیشری. کیسے اکٹھے بیٹھیں گے یہ سارے؟ مجھے کوئی فریم ورک سمجھ نہیں آ رہا, کوئی تجویز آپ بھی دیں, روشنی ڈالیں اس کے اوپر. سر معین حضرت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات کہتا ہوں, اور میں عموماً ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر تباہی و بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے. ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ادارہ اپنی رائٹ ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہا, ہر ادارہ اپنی رائٹ ڈائریکشن سے ہٹ چکا ہے. پارلیمنٹ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں بیٹھ کر تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے عموماً ایک اپیل کرتا رہتا ہوں, وہ یہ کہ اپنی انا کی جنگ کو چھوڑ دیں, پاکستان کی بقا کی جنگ کو لڑیں, اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اس وقت کس طرف جا رہا ہے, کن حالات سے گزر رہا ہے, پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں. اور جس طرح معین حیدر صاحب نے کہا کہ یہ سبز حلالی بک جو ہمارا آئین ہے, اس کو کتنے لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ تو بہت کم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایون آنریبل سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس میں ڈائریکشن دی گئی کہ اردو کو سرکاری زبان, آئین کا آرٹیکل ہے نا کہ آپ کو اردو کو اتنے عرصے میں سرکاری زبان بنانا ہے. میں آنریبل سپریم کورٹ سے یہ بات پوچھنے میں حق بجانا میں ہوں کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا پریکٹیکل سٹیپ اٹھایا. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کو بھی معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لینا پڑے گا, اور بہت سارے کرائسس کو دور کرنے کے لیے آج جو آپ دیکھ لیں کم از کم 9-10 گھنٹے ہو چکے ہیں, کب ججمنٹ آئے گا کب نہیں. کل ہم نے اس بات کی بھرپور کوشش کی, جو 6 بار سابق پریزیڈنٹ تھے, موجودہ پریزیڈنٹ تھے, ہم نے کوشش کی ڈائریکٹ چیف صاحب سے میٹنگ کرنے کے لیے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے, لیکن وہ ملاقات بعد وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکی. ہماری کوشش تھی کہ اب کیس چلنے سے پہلے یہ ملاقات ہو جائے اور ہم بعض معاملات کو ان کے سامنے ٹیک اپ کریں, لیکن وہ بات نہیں ہوئی. اب جو صورتحال ہے اس وقت انتہائی تشویشناک ہے. آپ یہ بتا دیں کہ جب پارٹی چیف نے ڈائریکشن دے دی کہ آپ نے ووٹ فلاں آدمی کو دینا ہے, اور پہلے آپ ہولڈ کر چکے ہیں کہ جو ووٹ ہیں وہ پارٹی ڈائریکشن کے مطابق آپ نے دینے ہیں, تو یہ ووٹ جو پڑے ہیں اس کے مطابق جو ڈپٹی اسپیکر کا, چونکہ یہ ججمنٹ آئے گا اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, لیکن میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا ججمنٹ ہے اس ججمنٹ کے مطابق یہ ووٹ کسی بھی صورت میں کاؤنٹ نہیں ہو سکتے.
لیکن اب جو صورتحال ہے، ادارے اپنے معاملات کو خود طے نہیں کرنے چاہتے. پاکستان کی مشکل صورتحال جو ہے ان کے سامنے ہے، اس سے نکالنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اپنی انا کی جس طرح عمران خان صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ملک کو دیکھیں، لیکن وہ یہ چیز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جو کہا کہ یہ ایک جگہ بیٹھے ہیں، اکانومی بیٹھ رہی ہے، کوئی بھی بیٹھنے کے لیے ہے جو ایک عام پاکستانی سے آپ پوچھیں کہ اس کی کتنی بڑی قیمت وہ چکا رہا ہے. جنرل معین صاحب، ایف اے ٹی ایف ایک بڑا مسئلہ تھا ہمارے سامنے. ایف اے ٹی ایف پہ عمران خان اپوزیشن سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے ساتھ، اور اپوزیشن والوں کے ساتھ ان کی کیونکہ بات چیت نہیں تھی چل سکتی، اس لیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک رول پلے کیا تھا. انہوں نے انسانوں کو ڈنر پہ انوائٹ کیا، وہاں کھانے بھی ہوئے اور وہاں قانون سازی کے لیے راہ بھی ہموار ہوئی. کیا ایسا کوئی پروسیس، سافٹ انٹرونشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں، وہ پنڈی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے؟ ٹاکس کے لیے بلائے ان کو، ہیڈز کو ساتھ بٹھا لے اور وہیں پہ ایک فریم ورک ایگری ہو جائے اگلے 6 مہینوں کے اندر کیا پاکستان کو کیسے چلانا ہے. کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، کوئی نومبر دسمبر میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں. آج صدر صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی وقت سے پہلے تعیناتی بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر قانون کے مطابق ہو. تو یہ مسئلے ہیں اگر، تو ان کا حل بھی تو موجود ہے. جی ہاں، دیکھیے یاسین رضا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اپنی انا کو کچلنا ہوگا اور قومی مفاد کو دیکھنا ہوگا. تو اس کے لیے سب لوگوں کو گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں صدر صاحب نے بھی ایک ایسا بیان دیا تھا کہ ہمیں ایک قومی کنسنسس کی طرف بڑھنا چاہیے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے. تو ایک ان کا بھی بیان آیا تھا. تو وائی ناٹ، فوج بھی اس ملک کا حصہ ہے. فوج بھی اس ملک میں چاہتی ہے کہ یہاں پر ترقی ہو، یہاں پر خوشحالی ہو، یہاں عوام کو ان کے مسائل حل ہو. کیوں نہیں چاہے گی وہ؟ میں نے اس طرح کہا اگر ان کو فوج کو اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ضامن بنے، تو فوج لاکھ کہے کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے. ملک کے مفاد کی خاطر وہ اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گے اگر لوگوں کو میز پہ بٹھا کر اور آگے کے لیے کوئی اچھی راہ نکالنی ہو. اور اس کے لیے ہم سب کو جنرل معین صاحب، جو نیشنل الیکشن پلان بنا تھا آرمی پبلک اسکول پر اٹیک کے بعد، اس وقت عمران خان دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو جنرل راحیل شریف نے اس وقت یہ ٹاکس فیسیلیٹیٹ کرائی تھی اور پھر نیشنل الیکشن پلان بنا تھا. پھر اسی طرح یہ ایف اے ٹی ایف کا موقع ہے. میرے 2 سوال میرے سامنے نظر آتے ہیں. ایک ہے آرمی چیف کی تعیناتی، اگر اس کو قبل از وقت کر دیا جائے تو وہ ایک جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے کہ عمران خان کیا تعینات کرنا چاہتے تھے اور اس سے یہ کنٹروورسی بنی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا پنڈی اسلام آباد کا، تو وہ مسئلہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کریں اور آگے بڑھ جائیں. دوسرا الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن کی ٹائم فریم، اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ٹاکس کرائے کون، کہاں ہوں یہ بات؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹاکس کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں، کسی نیوٹرل پلیس پہ بھی ہو سکتی ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب لوگوں کے ذہن مل جائیں اور لوگ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ بھائی ہم نے اب پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے، بہت ایک دوسرے گریبان پکڑ لیا، بہت ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیے، تمام دن رات ہم نے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال دی، ہم نے تمام اداروں کو انوالو کر دیا، ان کو پریشر میں ڈال دیا. اب اس سے باہر نکلیں اور آگے کی سوچیں اور کوئی اچھی راہ نکالیں. تو کیوں نہیں راہ نکل سکتی؟ سرٹنلی نکل سکتی ہے. سر، آرمی چیف کی تعیناتی قبل از وقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آرمی چیف کی تعیناتی نارملی جو ہوتی ہے وہ 4-6 ہفتے پہلے ہوتی ہے، بہت پہلے بھی نہیں ہوتی. اس سے جو پرانا چیف ہوتا ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کی وہ افیکٹونیس نہیں رہتی. تو ایک فوج کا جو ٹریڈیشن رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ 8 ہفتے 6 ہفتے پہلے اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے وہ اسی طرح رہے تو بہتر ہے. وہ ستمبر کے اینڈ، اس کا مطلب ہے ستمبر کے اینڈ تک ہو سکتی ہے آرمی چیف کی تعیناتی. ستمبر کے اینڈ سے پہلے آپ کو لگتا ہے قبل از وقت ہو جائے گی؟ ستمبر اکتوبر میں ہو سکتی ہے. سمجھ. آپ زبیر صاحب، یہ 2-3 ایشوز ہیں ہمارے سامنے، کیونکہ آج صدر صاحب نے بھی اس پہ رائے دی ہے، تو میرے خیال میں اہم ایشو ہے. صدر صاحب خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں، عمران خان کو بلا لیں، نواز شریف اگر آتے ہیں تو ان کو بٹھا لیں، زرداری صاحب کو بٹھا لیں. تو دیکھیں نا، فنڈامنٹل فیصلے ہونے ہیں، چاہے وہ صدر صاحب کریں یا جج صاحب کریں. وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے، کہیں بیٹھنا پڑے گا آپ کو، سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شروعات آپ نے کرنی ہے نا، اور کلین شروعات کرنی ہے، اور تاکہ ایک ایسے نتیجے پر پہنچنے کے لیے جس پر سب کا اتفاق ہو اور پاکستان اگلے 5 سال الیکشنز کے بعد صحیح طریقے سے چل سکے، ایک ڈائریکشن میں چل سکے. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی سب ضم ہو جائیں تمام پولیٹیکل پارٹیز، بٹ کم سے کم اتنا تو ہو
کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایون پلینگ فیلڈ ملے, ان کی لیڈرشپ کو ایون پلینگ فیلڈ ملے. وہ اسی وقت ہے, میں بار بار دہرا رہا ہوں. اب اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے مجھے نہیں پتا, بٹ ہمارے لیے تو ایک فنڈامنٹل کوسچن یہ ہے کہ جی نواز شریف جو ہے ان کو ان کے اوپر جو کنوکشن ہوئی تھی, جو غلط کنوکشن ہوئی تھی, اس کو ٹھیک کیا جائے. وی آر ریڈی ٹو سپورٹ اینی کنسنسس ٹورڈز اے بیٹر پاکستان. اچھا, یہ آپ کی فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے. اور نواز شریف واپس آتا ہے جی, اور اس کو الیکشن پروسیس میں حصہ لینے کی اگر اجازت ہوتی ہے تو پھر آپ باقی تمام معاملات کے اوپر گیو اینڈ ٹیک کے لیے تیار ہیں. بالکل. یہ پاورفل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں زبیر صاحب. یاسین آزاد صاحب, کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر ایک عدالتی معاملہ ہے اور عدالت سے ہی اس کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیں سر, اگر پوری نیک نیتی سے آپ مسئلے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہے, اس کے اندر بھی جا کے بیٹھ کے یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. اور اگر پارلیمنٹ میں آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو سب سے بڑا ادارہ میرے نزدیک ہے, چونکہ وہ قانون ساز ادارہ ہے, وقتاً فوقتاً جس طرف ابھی زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کر سکتا ہے, اس کو پارلیمنٹ کو کوئی روک نہیں سکتا. عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون آپ ہماری اسمبلیاں بناتی ہیں, عدلیہ ان کی تشریح کرتی ہے. لیکن جو صورتحال ہے, میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا مسئلہ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے طے ہو سکتا ہے. آج بھی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان پوری ایمانداری اور دیانتداری سے پاکستان کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ سکتے ہیں, اپنے معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور معاملات پاکستان کے بہتر کریں. پاکستان اگر معاشی طور پہ کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے چل نہیں سکیں گے. آج معاشی طور پر ہماری کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور آج بھی میں نے پڑھا, یا کہاں تک صحیح ہے مجھے نہیں, زبیر صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, تو اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ سعودیہ گرنٹر بنے تب ہم آپ کو قرضہ دیں گے. اگر اس ٹائپ کی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں, سعودیوں سے ہم نے کچھ پیسے لینے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سعودیز اس کے اوپر پہلے تحریری طور پر آگاہ کر دیں تاکہ وہ باقی کا جو فائنینسنگ ہے وہ ہمیں وہ آئی ایم ایف اپروو کر دے. سعودی عرب سے ہم نے $4 ارب اضافی لینے ان کے آئی ایم ایف کے کوٹے سے. یہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. جنرل معین صاحب, کبھی آپ نے پاکستان کو اتنا ناتواں اور کمزور دیکھا ہے کہ روپیہ جس کو 180 سے نیچے, میرے خیال میں 180-85 سے نیچے نہیں گرنا چاہیے تھا, 233 پہ آج ٹریڈ ہوا ہے, اور اس کی کاسٹ میں بڑی آسانی سے 233 کہہ دی ہیں, لیکن جب لوگوں کو اپنی جیبوں سے ادا کرنی ہے نا اگلے مہینے کا بل, تو ان کی طبیعت ایسی صاف ہوگی. اور ایک صورتحال ہے پاکستان میں زندگی اور موت کی, وہ پیدا ہونے جا رہی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر چکے ہیں. اس وقت بھی صورتحال نازک ہے. لوگوں کے لیے بجلی کے بل اور گیس کے بل جو ہیں اور پیٹرول خریدنا آلریڈی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی کیا صورتحال کبھی ایسی تھی. ہم جو ہے, ہماری عمر پاکستان سے بھی 5 سال زیادہ ہے. بہت برے ہم نے دن بھی دیکھے, ملک ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن آج کل جو ہے کہ یہ چیز ہم سب چیز ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ بگڑ کے ہمارے ہاتھوں سے جس طرح ریت آپ کی مٹھی سے نکلتی ہے, اس طرح سچویشن قابو سے باہر جا رہی ہے. ہمارے سامنے جب بنگلہ دیش کی فگرز آتی ہیں, ان کے ٹکے کی مضبوطی کی, ان کے زر مبادلے کے ذخائر کی, ان کی پروگریس کی, تو بڑی مجھے تو اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنا حلیہ کیوں اس طرح بگاڑ لیا ہے. وی ڈونٹ تھنک ہم کو ایسی ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے لوگ محنتی ہیں, ہمارے لوگ کام کر سکتے ہیں.